رقم بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سانج پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے معاشرے میں تیزی سے بڑھتے ہوئے عدم برداشت اور امن و امان کی صورتحال جو اسی چیزوں کے مرہون منت خراب ہوتی ہے اس پر بات کی تھی، اور آج بھی ہم یہی موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ سانج پاکستان جو تنظیم ہے اس کا صحیح معنوں میں مدعا یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے عدم برداشت کا خاتمہ ہو جائے، امن و امان کی فضا جو ہے وہ فروغ پائے، اور اس میں ان کا بڑا کردار اس لحاظ سے بھی تصور کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے علماء اور اساتذہ کرام کو اس کار خیر میں اپنے ساتھ ملایا ہے، اور اس کے ساتھ علماء کرام اور جتنے بھی اساتذہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو یہ باقاعدہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ جتنے طلباء و طالبات ان کے ماتحت تعلیم کے حصول میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ معاشرے میں عدم برداشت کے خاتمے اور امن و امان کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں، سانج پاکستان سے ہی آپ کا تعلق ہے، عمیر بلال صاحب۔ بہت شکریہ عمیر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا، جبکہ آج میرے ساتھ دو اساتذہ کرام موجود ہیں جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا محمد نواز قریشی صاحب، آپ محتمم ہیں اقرا مرکز الاطفال کی۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا، جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد عاصم تنویر صاحب، آپ مدرسہ مکتبہ سلفیہ کے تعلیم القرآن کے محتمم ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ عمیر بھائی، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ پہلے پروگرام میں ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہوگا، پروگرام دیکھنا شروع کیا ہوگا، ان کے لیے بتا دیں کہ سانج پاکستان تنظیم جو ہے وہ صحیح معنوں میں کرتی کیا ہے؟ شکریہ علی بھائی، آپ نے اتنا بہترین تعارف کروایا۔ میں بتانا چاہوں گا کہ ہماری آرگنائزیشن کا نام سانج پاکستان ہے۔ جی سانج ایک لوکل لینگویج کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے لوگوں کا ملنا جلنا۔ صحیح، سانج اس کو ہم کہتے ہیں۔ سانج ایک غیر منافع بخش اور غیر سرکاری ادارہ ہے جو 2017 کمپنی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوا ہے، اور اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے یہ ادارہ ہمارا کام کر رہا ہے، لوگوں کے رویوں میں تبدیلی لانے کے لیے یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ ابھی جس پروجیکٹ کا آپ نے نام لیا کہ مدارس کی شمولیت امن کے حوالے سے، تو اس کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ کراچی کے مختلف جو سکول ہیں، مختلف سکولوں کو آپس میں ملایا جائے، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کیا جائے تاکہ ہمارے ہاں امن رواداری کو قیام کیا جا سکے، ہمارے ہاں عدم برداشت کے معاملات کو ختم کیا جا سکے، اور جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنے آئندہ نسل میں، اپنے بچوں میں لیڈرشپ کی کوالٹیز کو پیدا کر سکیں، بچوں میں امن کے حوالے سے ان کو امن کے حوالے سے رہنما بنا سکیں، اور ایسا ایک معاشرہ تشکیل دیں جس میں لوگوں کے رویے اس حوالے سے بہترین ہوں کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے رہنے کا، جینے کا حق دے رہے ہوں۔ صحیح۔ تو یہ بیسکلی ہماری آرگنائزیشن کا تعارف ہے جو ہم کام کر رہے ہیں۔ ہماری آرگنائزیشن ملتان میں کام کر رہی ہے، مظفر گڑھ میں کام کر رہی ہے، احمد پور شرقیہ اور کراچی میں بھی کام کر رہی ہے۔ اچھا عمیر بھائی، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ امن کے لیے اسکولوں کی شمولیت، یہ آپ لوگوں نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے سانج پاکستان نے، اس کا مطلب صحیح معنوں میں آئیڈیا کہاں سے آیا، اس کا خیال کہاں سے آیا آپ لوگوں کو؟ سر، ایسا ہے کہ ابھی ہماری سوسائٹی کے اندر کافی مسئلے مسائل ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ بڑی ضرورت ہے کہ ہماری معاشرے کے اندر ایک ایسا کام کیا جائے جو دیکھنے میں تو شاید نظر نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایفیکٹ جو بہت زیادہ ہوگا۔ ہم اپنے لوگوں کو امن کے حوالے سے ٹرین کریں گے، ہمارے بچوں کو، اگلی نسل کو ٹرین کریں گے، تاکہ یہ کہ جو حالات پہلے گزر چکے ہیں وہ حالات دوبارہ سے نہ آنے پائیں۔ اچھا مولانا صاحب، اگلا سوال آپ سے ہے، ذرا بتانا پسند کریں گے سر کہ اسکولوں کو شامل کرنے کا خیال آپ لوگوں کو کیوں آیا ہے ویسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکول چونکہ وہ بنیادی ادارہ ہے جہاں بچوں کی ذہنی بالغی بھی ہوتی ہے، ذہنی نشوونما بھی ہوتی ہے، جو چیز ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے ان کے ذہن میں رہتی ہے، اور اس پروگرام میں بچوں کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ادارے کے اندر مختلف طبقات کے بچے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ کسی ایک کا مسلک کے بچے ہوتے ہیں یا ایک مسلک کا ادارہ ہوتا ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہیں یا یہ اچھے ہیں، باقی اس کے علاوہ جو دوسرا ادارہ ہے، دوسرا مسلک ہے یا دوسرے نظریے کے جو لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کس نوعیت کے لوگ ہیں، ہم سے اچھے نہیں ہیں یا ہم سے ان میں کوتاہی ہے۔
تو سانج کے اندر جو ہے مختلف اسکولوں کو جب یکجا کر کے مختلف ایکٹیویٹیز کی گئی تو بچوں کے اندر جو وہ ہوا، بچے پھر اس چیز کو لے کے اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں یا اپنے دوسرے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے یہ چیز کافی پھیلتی ہے کہ جو ہے مختلف مسالک جو ہے وہ ایک ہی ہیں، ان کی رواداری میں جو ہے جب بچے جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں تو بڑے جو ہے بدرجہ اولیٰ اس میں جو ہے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب میری نظر میں یہ ایک اہم ہے اور نہایت بہترین اقدام ہے، نہایت منفرد اقدام ہے، آپ کا ادارہ بھی اس کے اندر شامل رہا ہے سر، یہ بتائیے کہ سرگرمیاں کس قسم کی ہیں آپ لوگوں نے اور اس کے کیا اثرات جو ہے وہ سامنے آئے؟ دیکھیں سر، اس میں تو مختلف قسم کی سرگرمیاں ہوئی ہیں۔ کچھ تو یہ ہے کہ کمیٹی جو بنی ہے ہماری، جس کو رواداری کمیٹی کا نام دیا ہے، کچھ سرگرمیاں اس کے اندر ہوتی ہیں اور کچھ بچوں میں ہوتی ہیں۔ بچوں میں تو مطالعاتی دورے ہوتے ہیں، ٹورز ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے، جہاں پہ بچے جاتے ہیں، 2-3 اسکولوں کے بچے اکٹھے ہو کے جو مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ساتھ جاتے ہیں، ایک ساتھ سفر کرتے ہیں، ایک ساتھ جو ہے وہ کسی جگہ کا دورہ کرتے ہیں، اور ان کے اپنے خیالات بھی وہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شیئر ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس جگہ جا رہے ہیں اس کے متعلق بھی وہ معلومات لیتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے بھی پوچھتے ہیں، تو ان کے اندر جو ایک بیگانگی کا وہ ہوتا ہے، پہلے ایک جو سوچ ہوتی ہے وہ اس چیز کے ساتھ جو ہے دور ہوتی ہے، ایک طرح کی تفریح بھی ہو جاتی ہے ان کو، اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوری ہے مختلف مسالے کے اندر، وہ دوری بھی جو ہے ایک تفریح کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ دوری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ محمد عاصم تنویر صاحب، آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا، آپ کا بھی ادارہ اس کے اندر شامل رہا ہے، تو آپ کو ریزلٹس کیسے ملے سر؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ اس کا جو ہے ہمیں علاقائی طور پہ اور خصوصاً جو ہمارے بچے ہیں جو ہمارے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے اندر اس چیز کو اچھے جو ہے انداز میں لیا گیا ہے۔ بچوں نے اس کو بہت اچھا جو ہے وہ کیا ہے، خوشی محسوس کی ہے اس چیز کی، اور بچوں کی ہم نے امن کے حوالے سے جب ان کے ساتھ بات کی ہے اور انہوں نے اپنے والدین سے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے تو والدین کی طرف سے بھی اچھا رسپانس ملا ہے ہمیں۔ بچے خوشی جو ہے ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہم یہاں کچھ سیکھنے آتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ صحیح، منصوبے بنا دیے جاتے ہیں، پروجیکٹس بنا دیے جاتے ہیں، پروگرامز لائے جاتے ہیں، لیکن اس میں طلباء کی کس حد تک دلچسپی ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس منصوبے کے اندر، اس پروجیکٹ کے اندر طلباء نے کس حد تک دلچسپی دکھائی ہے، یہ مجھے ذرا کلیئر کر دیں، اور مثبت نتائج کس حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ برآمد ہو۔ دیکھیں، جہاں تک ابھی تک اس وقت تک ہماری مختلف ایکٹیویٹیز ہیں تو بچوں نے بہت اچھے انداز سے بڑھ چڑھ کے جو ہے ان میں حصہ لیے، اور پھر جو ہے اس کے یہی اثرات آنا شروع ہوئے ہیں کہ ان کے یہ بات جو ہے ان کے والدین تک پہنچی ہے، کس طرح کی جو ہے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور یہ میرے خیال میں تقریباً کوئی پہلی کاوش مجھے لگ رہی ہے عملی طور پہ۔ باقی اس کے علاوہ بھی مختلف مسالک کو یکجا کرنے کی کوششیں جو ہے علماء میں ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ الگ نوعیت کی کمیٹیاں بنتی ہیں۔ یہ ایک اس قسم کی ایک عملی کمیٹی ہے جس میں عملی طور پہ جو ہے نا بچے، ان کے اساتذہ، بڑے محلے کی جو کمیونٹی ہوتی ہے جس میں محلے کے معززین شامل ہیں، تو اس کا آٹومیٹیکلی کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے آتا ہے، وہ ظاہر ہے مثبت ہی نتیجہ آتا ہے، تو وہ جو ہے پھر اس قسم کی جو پہلے ان کے ذہن میں جو چیزیں ہوتی ہیں، سوالات ہوتے ہیں، وہ جب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہے بالکل آٹومیٹیکلی دور ہو جاتی ہیں کہ اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ جب ہم جو اپنے دوسرے مسئلے کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے، وہ میرے ساتھ اٹھا بیٹھا، اس نے سفر کیا، میرے ساتھ گیا، میرے ساتھ کھایا، ایک ساتھ جو ہے ایک دسترخوان پہ، ایک ٹیبل پہ، مجھے تو اس میں وہی چیز نہیں محسوس ہوئی، مجھے تو اس کو ایسا ہی وہ محسوس ہوا جیسا میں ہوں۔ تو یہ اس کے اثرات اور یہ اس کے نتائج جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔